ٹھیک ہو گیا وعلیکم ٹھیک ہو السلام. گیا. جی فرمائیے. میرا کوشچن طاہر ادیم سر سے ہے کہ سر جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں لڑکیاں ہیں انہوں نے شادی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. تو میں نے سر سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ وومن کی ایک نیچرل یا سائیکولوجیکل نیڈ ہے یا پھر یہ سوسائٹی کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ بن گیا؟ کیونکہ سر میری ایک سائیکیٹرسٹ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو ایک عورت ہوتی ہے نا، اگر اس کی شادی لیٹ ہو رہی ہے یا اگر اس کا بچہ نہیں ہو رہا، وہ کنسیو نہیں کر رہی، یا اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے، تو یہ 3 کافی میجر ٹراماز ہوتی ہیں، پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مینٹل النیس یا ڈپریشن وغیرہ ہوگا. تو سر کیا یہ تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ کیا یہ وومن برین کی مطلب اس طرح سے ڈیزائننگ ہے یا پھر یہ ہماری ہم لوگوں کو ویسے ہی ہم نے اپنا کانسیپٹ خود ہی بنا لیا ویسے؟ بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب. شادی تو ڈیزائن ہے، انیٹ ہے ہمارا. شادی کا جتنا بھی معاملہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، اٹ از ویری نیچرل. وی آر آل بلٹ ان ٹو اٹ ریگارڈلیس ہم کس کلچر میں. تو اس کا نہ ہونے کا غم، اس کا جلدی ہونے کی خوشی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ مس ڈائریکٹ کریں گے نا. کہ ناٹ مس ڈائریکٹ اٹ. ہم نے مس ڈائریکٹ کیا ہوا اس کو. ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ پرپز ہے، یہ پرپز نہیں ہے. کلچر میں ہمارے یہ پرپز سیٹ کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ دنیا میں آئے ہو اس لیے تاکہ تمہاری شادیاں ہو جایا کریں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھا یا جس کی شادی نہ ہوئی وہ تو دوزخ میں جہنم میں جلے گا. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. سو شادی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، اور نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مگر دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا، اللہ کی معرفت. دنیا میں اس انتظام کو پورا کرنا ہے جس میں ہر بچہ، ہر بڑے کے اللہ کی کنیکشن اصلی حق کے اوپر اسٹیبلش کرتے ہوں. اس کے لیے آپ کو انفرادی لیول کے اوپر کافی سارے معاملات کرنے پڑیں گے. ان میں سے کوئی سا ایک معاملہ جو ہے نا وہ نکاح کا ہے. ان میں سے ایسا نہیں کہ آپ اس کے اوپر پیوٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے ارد گرد اپنی پوری کی پوری زندگی کو گھما دیں. تو ایسے یہ غلط کیا ہم نے، کیونکہ یہ کلچر میں ہمارے اس لیے آنا تھا کیونکہ ہم بیسکلی ذرا سے غریب لوگ تھے. ہم بر صغیر کے زیادہ تر لوگ، اور غریب لوگوں کو ریلیف چاہیے ہوتی ہے، اور نکاح کے بعد اس بندے کو ریلیف مل جاتی ہے کیونکہ اب اس کے جو ہے نا سر پہ وہ بوجھ نہیں رہتا فائنینشیل. اس قسم کی چیپ مینٹالٹی کے وجہ سے ہم نے اپنی بچیوں کو دنیا کا مقصد ہی غلط بتانا شروع کر دی. اتنے نیچ تھے ہم کہ اپنی انسانی مسلمان بچیوں کو دنیا کا مقصد ہی غلط بتانا شروع کر دیا. کیونکہ مجھ سے یہ وہ جو حافظ صاحب نے آیت پڑھی تھی نا، وَلَا تَحْزَنُوا، وہاں پہ حزن میں مارے گئے، اور وَلَا يَخَافُوا، ہم خوف میں مارے گئے. یہ ہے وہ خوف جس کی وجہ سے ہم نے اپنی بچیوں کو بچپن سے ہارڈ وائر کر دیا تھا کہ جلدی سے تو نکل بس اس گھر سے، خدا کا واسطہ تو بوجھ ہے. مجھ سے وہ بس وہ غربت کا بوجھ نہیں ہوا، اور میں نے آخرت پہ دوزخ کا بوجھ ڈال لیا اپنے سر پہ. ایسے نیچ نکلے ہم. اور اس کے علاوہ دوسری سائڈ کے اوپر بھی دیکھ لیں، طلاق ہو جائے بیٹی کی تو اس کو پتہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر نہیں جا سکتی. اب یہ سوچیں ذرا، یہ اسلام سمجھ آیا ہمیں. نبی اسلام نے ایک طرف کہتے ہیں نکاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے بس کرانا چاہیے، یہ کہانیاں سنائیں گے آپ کو دیکھنا. تو طلاق یافتہ بیٹی کو اپنے گھر پہ پالنا بہترین صدقہ ہے. اس سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ادھر تو آپ لوگوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. بس اپنی مرضی کی چیزوں کے اوپر جب سنت پوری ہو رہی ہو تو ہاں جی وہاں پہ سنت کہہ کے اسلام کی لکیریں لگا دیتے ہو، اور زبردستی بچیوں کو گھروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اپنے جو بھی وجوہات ہیں ان کی کہ واپس نہ آ جائے، بیماری جیسے جسم سے نکل گئی ہو. یہ بے شرمی ہے اور کچھ نہیں ہے ہماری. اور اسی لیے ہماری بچیاں، امت کی ساری بچیاں پاکستان میں، انڈیا میں کیا کرتی ہیں؟ وہ ریاکشنری سائیکالوجی میں رہتی ہیں، ڈری بھی رہتی ہیں، بلیک میل ہوتی ہیں ادھر بھی ادھر بھی. یہ آپ کا سوال جو ہے نا، وہ جتنا مرضی میں اس کو یس میں بولتا ہوں کہ ہاں یار نیچرل ہے، لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی شادی کی خواہش نیچرل ہے، ہاں، مگر شادی کو پرپز بنانا نیچرل نہیں ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ یہاں سے آ رہا ہے. اور اس کے سمپٹمز دیکھ لیں. کاز میں نے آپ کو بتا دی، سمپٹم ہر گھر میں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. کاز جان بھی کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے میں نے ذرا تفصیل سے بتا دیا آپ کو.
اچھا جی، کالر ہے جی، السلام علیکم. اچھا، السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی، کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ساحل صاحب، یہ جو اللہ تخافوا ولا تحزنوا جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ جو مختلف قسم کے خوف ہیں ان سے نکلنے کا پھر کیا راستہ ہے؟ وہ بھی یقینی طور پر قرآن میں ہی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ پھر کیا ہے؟ پھر سب سے پہلے تو ایمان جو ہے نا، ایمان کی دیکھیں دولت کتنی بڑی ہے کہ خوف سب کو نظر آتا ہے، خوف سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں. اور ہر بندہ ایک دوسرے سے بائی دا وے کلوز بھی، میں اور آپ ایک دوسرے سے کلوز بھی اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو ایک طرح کے خوف ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نظر آتا ہے خوف، تو ہمیں ایمان کیوں نہیں نظر آتا؟ اتنی ضرورت تھی ایمان کی، ہم نے خود کیوں نہیں ایک دوسرے سے کہا کہ یار ایمان کی کتنی ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان توڑ بتایا ہوا ہے اس خوف کا. اتنی بڑی نفسیاتی ضرورت ہے ایمان ہمارا، اللہ پہ ایمان جو ہے. کسی اور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو خوف ختم ہو جاتا ہے نا، اس کو ڈھارس کہتے ہیں نا. حافظ صاحب، میں آپ ہسپتال میں ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ دنیا کا بہترین ڈاکٹر آپ کے پاس آ رہا ہے، میں نے ڈھارس دے دیا، آپ کو تسلی ہو گئی. اس ڈاکٹر نے آگے کہا فکر ہی نہ کرو، تمہارا علاج ہمارے پاس ہے، یہ دوائی لو، ہو جائے کام. ڈھارس بندائی ہو گیا. بیسیکلی یہ سارا کچھ ایمان کی بیس پہ ہی ہو رہا ہے. آپ نے میرے پہ ایمان رکھا، میں ڈاکٹر لے آؤں گا، ڈاکٹر پہ ایمان رکھا وہ دوائی لے آئے گا، دوائی پہ ایمان رکھا وہ شفا دے دے گی. بیسیکلی ایمان ہی ہے جو خوف کا توڑ ہے. ہم بس دیکھ نہیں رہے اس کو، اور غیر اللہ کو دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنے بنا لے گا؟ تجھے پتہ نہیں ہے، تو پڑھ، آسمان کو پڑھ، زمین کو پڑھ، درختوں کو پڑھ، نباتات کو پڑھ، حیوانات کو پڑھ تو صحیح، تجھے پتہ چلے سارا کچھ ایک ہی سسٹم ہے، اور سسٹم اللہ اپنے ہاتھ سے چلا رہا ہے. ادھر ایمان رکھ، ورنہ دوائی بھی نہیں اثر کرے گی، تیرے پیٹ میں جاتی ہے. مطلب دوائی تک تو پہنچے گا ہی نہیں، خیر وہ تو اسپتالوں میں ملتی ہے، تو اپنے بستر سے باہر نہ نکل سکے. پھر جائے گا کسی گاڑی میں، گاڑی لے کے جائے گی تجھے اسپتال میں، ہسپتال لے کے جائے گا تجھے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر لے کے آئے گا دوائی. یہ تو بہت بات کی باتیں، تو نکل کے تو دکھا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا سینٹرل سبجیکٹ ایمان ہی رکھا ہوا ہے نا. ہمیں کسی کو شک تو نہیں ہے، وہی ایمان لے کے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا سے ہر آیت اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہو کہ ایمان لے آئے ہو تو اب باقی کے کام ورنہ نہیں کر سکو گے اگر یہ ایمان نہیں لے کے. یا ایھا الذین آمنوا میں جو ایڈریس ٹو دا ورڈ مومنین ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دوائی ہے، دوا ہے، دوا، دال واو الف دوا، کہ یہ دوائی ہے بھائی تم لوگوں کی. یا ایھا الذین آمنوا، یہ لو، تم تو کوارنٹینڈ ہو، تمہارے پاس تو ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد آگے کے احکامات ہیں. ورنہ کیوں ہم کریں گے کوئی حکم پورا جب تک آمنو کے اندر آتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، کہ ہم نے دوائی لگائی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں نہیں خوف آئے گا، ہم نے ویکسینیشن لگائی ہوئی ہے، ہمیں یہ خوف کا وائرس نہیں آئے گا، ہمیں یہ حزن کا وائرس نہیں آئے گا، ہمیں یہ ہرس کا وائرس نہیں آئے گا. ہم نے ایمان کی ویکسینیشن ہم نے دوائی لگائی ہوئی ہے ایمان کی. تو دیٹس واٹ ہر آیت میں یہی تو ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ. کیا ہے یہ؟ ہر آیت کے اوپر ایسی انسٹرکشن ہے جو صرف ایمان والا ہی لے کے آ سکتا ہے. تو ٹھیک ہو گیا. تو ساحل صاحب یہ بتائیے، جو ہم بات کرتے ہیں شادیوں کی اور شادیوں کے حوالے سے، تو قرآن پاک میں حکم ہے مرد کو 4 شادیاں الاؤ ہے، لیکن عورت کو تو نہیں ہے. جی ہاں، آپ کو پتا تھا نا اس بات کا پہلے سے، کوئی نئی خبر تو نہیں ہے. عورت یہ سوال کر رہی ہیں آپ، یا آپ مجھے اس پہلی حوالے دفعہ سے کیا مطلب are you telling me ایکسپلینیشن or دیں asking گے؟ me؟ جی نہیں ہے سر. آدمی کو 2 3 یا 4 عورتوں جو کہ ان کو اس بندے کو پسند ہو ان سے شادی کرے. ایکسپلینیشن کیا دینا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اسپیشی کو آگے اگر لے کے جانا ہے 10,000 20,000 سال تک، تو شادیاں کرو. اسپیشی ایسے نہیں آگے جانے والی، یہ پوری ہیومن اسپیشی کے آگے کے انتظامات کرنے ہیں ہم نے. تو دس از دا ڈیزائن آف دس از بیسک بایولوجی، جس میں کون سے زیادہ راکٹ سائنس ہے. اسپیشیز کو تو آگے لے کے آپ جانا ہے، اگر لیکن بشرا 4 شادیوں میں بیلنس بھی تو رکھنا ضروری ہے نا. نہ تو انہی کے لیے حکم ہے جو بیلنس کر سکتے ہیں. ہر بندہ تو نہیں 4 شادیاں کر سکتا نا. لیکن جو لوگ کرتے ہیں بایولوجی وہ کا عدل بیلنس انصاف الگ نہیں ہے. کر پاتے. دیکھیں بایولوجی کا بیلنس، بشرا میں اور آپ ایک ہی وقت میں بات کریں گے تو مجھے نہیں سمجھ آئے گا آپ کا کوشچن کیا ہے. میں آپ کو ذرا بایولوجی کا بیلنس اور سائیکالوجی کا بیلنس
समझा देता हूँ। बायोलॉजी में तो आपको मतलब कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि when you know that there is a certain time limit at which a woman can have a child, a baby, बच्चा पैदा करने की खास उम्र होती है खातून की, आदमी की नहीं होती। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये तो यहाँ से तो इक्वेशन खुद भी समझ आ जाती है कि कितनी जल्दी कितना किस तरह का इंतज़ाम करना ज़रूरी है इस दोनों जेंडर्स को बैलेंस करने के लिए। दूसरा, टेक्निकली स्पीकिंग, ये जो एतराज़ भी आएगा ना, कभी आपने सुनी होगी बुशरा, आपके पास भी लड़कियां आती होंगी कि इस्लाम में ये क्यों है, आपका तो ईमान पूरा है I'm sure, मगर लड़कियां तो आपसे आगे पूछती होंगी कि ये अल्लाह ताला ने क्या साइंस बनाई हुई है, हमें नहीं पसंद कि हमें भी 4-4 शादियां करनी है। तो उनको कह दिया करें कि करें, मना तो नहीं है इस्लाम में औरत के लिए ज्यादा शादियां करना, एक वक्त में ज्यादा मना है ना, वरना तो नहीं मना, समझ रहे हैं? तो ये एक वक्त में निकाह की बात हो रही है, वरना कोई एक औरत दूसरा तीसरा चौथा निकाह भी कर सकती है, पिछले को तलाक दे या खुला ले, फिर पिछले को तलाक दे खुला करें। ये तो कोई बाइंडिंग नहीं है ना कि एक औरत एक आदमी के साथ ही बस खूंटे बांध के जो मर्जी हो जाए। हम हिंदू तो नहीं है ना सत्ती की रस्म पूरा करेंगे, समझ गए? लेकिन साहिल साहब, वो मर्द जिनके पास बेटा भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, फिर वो जबरदस्ती की एक्स्ट्रा, जैसे जब पता चलती है कि दूसरी शादी बस एक्स्ट्रा शादी है, कोई सर्टेन नीड भी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करती है जहाँ पे अदल इंसाफ भी नहीं है, फिर दूसरी शादी है? एक्स्ट्रा शादी से मुराद ये कि आपके पास औलाद भी है, आपके पास अच्छी बीवी भी है, आप स्टेबल भी है, लेकिन फिर भी आप दूसरी शादी के लिए जंप करते हैं जबकि आपके पास सब कुछ ऑलरेडी है। जिसके पास औलाद ना हो वो दूसरी शादी कर ले, खैर तो है। अदल इंसाफ की बात हो रही है ना यहाँ पर कि हुक्म तो 4 शादी का तब है जब बाकी बहुत जरूरत है, या तो आप बैलेंस कर सकते हैं। और देखें बुशरा, जो दूसरी बीवी क्या पहली बीवी के साथ भी अदल नहीं कर सकता, उसको पहली बीवी भी छोड़ देनी चाहिए, वो भी नहीं छोड़ने देती ना वो औरतें। और समझे, अदल पहली बीवी के साथ भी फर्ज है, सिर्फ दो के बीच में नहीं फर्ज। मुझे अब आपकी समझ नहीं आई, दोबारा कहें। एक कॉलर ले लेते हैं। अदल इंसाफ करना एक बीवी के साथ भी उतना ही फर्ज है जितना 2 या 3 या 4। यही तो बात हो रही है। अगर पहली बीवी के साथ भी अदल इंसाफ नहीं हो रहा तो पहली बीवी को भी चाहिए कि खुला ले ले, समझ रहे हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ, यही तो बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो वो दरवाजा तो नहीं बंद हुआ ना, वो तो आप कभी भी खुला ले सकती हैं। लेकिन खुला तो हल नहीं होता ना हर चीज का। इस तरह सोसाइटी में हर कोई खुला लेना शुरू कर दे। नहीं समझ आया फिर। आई थॉट आप जो अदल कर सकता है उसको तो कोई मसला नहीं है ना बुशरा, वो तो कर लेना। ये बात कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अदल करना तो वैसे ही जरूरी है। अगर वो आप पहली के साथ भी नहीं कर रहे तो पहली को भी अल्लाह हाफिज कर दें। ये बात हुई है, बिल्कुल यही बात हुई है। एक और कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि मेरा ना भांजा है, उसने बचपन से, उसकी 3 साल उम्र है, उसने अमेरिकन कार्टून देखे हैं तो उसका अमेरिकन एक्सेंट भी बिल्ड हो गया, और वो हो गया नहीं बल्कि हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके में वो बात करता है। तो अब मेरा साहिल साहब से ये सवाल था कि अगर हम बच्चों को कार्टून दिखाएं अरेबिक वाले तो वो जल्दी अरेबिक सीख जाएंगे एज कम्पेयर टू के जो पेरेंट्स हैं, जाके जो अभी जवान पेरेंट्स हैं, जो अभी 22-25-26 साल की उम्र है जिनकी, ठीक है, अगर वो अरेबिक उनको टाइम लगेगा सीखने में, तो अगर बच्चों को कार्टून दिखाएं तो वो जल्दी अरेबिक की ग्रिप कर लेंगे। तो यही सवाल था मेरा। अरबी कार्टून देखने चाहिए बच्चों के लिए अगर उन्होंने अरबी ज़ुबान पर उबूर हासिल करना है। साहिल साहब ठीक हो गया। तो मेरे जो अरबी की जो मेरी फैकल्टी है ना अरबी की, मेरी जो स्कूल के अंदर, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उसके असल में इस टाइम इतना नहीं मिला कि मैं आपको 10 साल के रिकॉर्ड बता सकूं। मेरा तो दूसरा साल चल रहा है अभी एकेडमी का, सोर्स कोड डॉट अकेडमी की बात कर रहा हूँ। सोर्स कोड में अरबी की फैकल्टी है ना मेरी, उन्होंने किया है बच्चों के साथ। ये भी बच्चों का अलग से हमारा सेक्शन, वी हैव अबाउट क्लोज टू 1500-2000 किड्स, सो अ लिटिल ओवर लिटिल लेस। तो सैम्पल साइज बड़ा है। अभी मैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही बता सकूंगा कि उनका कितनी जल्दी या कितने बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट टेक्निकली स्पीकिंग बिकॉज कानों से, ज़बान आप कानों से सीखते हैं, तो टेक्निकली आपको तवज्जो भी दिला दी गई है और ट्रेनिंग भी हो रही है कान की। तो इन थ्योरी यस, बट इट इज साइंस उसके साथ ही है। जो आपने कमेंट किया, साइंस बैक करती है आपके इस कमेंट को, बट रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोज एंड कॉन्स में आती हैं इसके। ठीक हो गया। एक और कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم، جی فرمائیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. دوسرا بہت میرا شکریہ. سوال یہ ہے کہ اگر ایک ٹین ایجر لڑکا جو کہ سہیل الدین سر ابھی جیسے خود ان کا ایک ریلیجن کے اوپر بھی گریس ہے, فلاسفی کے اوپر بھی, سائیکالوجی کے اوپر بھی, اگر اسی طرح ایک ٹین ایجر لڑکا اپنی کریئر کے اسٹڈیز کے ساتھ ہی دین بھی پڑھنا چاہے اور عربک بھی پڑھنا چاہے, اور تو اس طرح تو بہت زیادہ تھوڑا لوڈ بھی پڑ جاتا ہے. تو کوئی میں ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے کچھ بتائیں کہ کوئی ایسا لڑکا جو کہ ایک ینگ ایج کے اندر ان ساروں کے اوپر ایک اچھا گریسپ حاصل کرنا چاہے وہ کس طرح کرے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی ٹین ایجر کے لیے یہ ہے سارا کچھ جو کتابوں کا انتظام ہے. ٹین ایجر تو زیادہ سبجیکٹس پڑھتا ہوتا ہے, یہ ہم بعد کی عمروں میں ہم ذرا سبجیکٹس کی لسٹ کم کر دیتے ہیں. ٹین ایجر کو کیوں کم, آپ نے سوچا کہ وہ تو لوڈ بڑھ جائے گا. ٹین ایجر کے اوپر تو لوڈ ڈالنا ہے ہم نے. When I was a teenager, I remember it was very normal for all my friends and colleagues and classmates and age fellows, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, کہ ہمیں اسکول کے کریکولم کے علاوہ بھی 8-10 الگ الگ سبجیکٹس پڑھنے پڑتے تھے. یہ بڑا نارمل تھا ہمارے ٹائم پہ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا 90s بائی دا وے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ نیا نخرہ اور نسوانی قسم کا لڑکا جو آ رہا ہے نا مارکیٹ میں, یہ مروائے گا سب کو. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس 8-10 الگ الگ پیکیولرلی ڈفرینٹ یونیک سبجیکٹس کی گراسپ اور گرپ ہو. اور یہ ٹین ایجر ہی ہیں جو اب کرتے ہیں سارا کچھ. میں تو ٹین ایجر پہ اتنا رائے کرتا ہوں. اور بائی دا وے میرا ایک ریسرچ کا بچہ ٹین ایجر ہی ہے جو اس وقت میری ریسرچ کر رہا ہے, اور اس کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ وہ ملٹیپل سبجیکٹس کے اندر سے مجھے میرے سوالوں کے جواب نکال کے دیتا ہے کہ کتنی تفصیل میں جاننا ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ٹین ایجرز کے اندر کے اوپر ہی تو بوجھ ڈالنا ہے ہم نے. اور کیا 50 سال کے بندے کو کہیں گے یا 60 سال کے کہ سر آپ 20 کتابیں الگ الگ کھول کے دکھائیں اور سمجھیں, ایسے تو نہیں ہوگا نا. خیر 50 سال کا بھی کھول لے گا, مگر چلیں 100 سال سمجھ لیں. ٹھیک ہے, ٹین ایجر کا تو کام ہے بوجھ اٹھانا. جی اگلا کوشچن لیں. ٹھیک ہو گیا. جی اگلا کوشچن جی کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. اچھا ساحل صاحب, چونکہ کافی ساری گفتگو ہو رہی ہے جس میں اصلاح احوال بھی ہے, یقینی طور پر وہ ساری گفتگو اسی میں ہے, قرآن کی آیات سے ہے. یہ جو ناپ تول والا معاملہ ہے, گفتگو میں ہے, کاروبار میں ہے, زندگی کے مختلف شعبوں میں ہے, لکھنے میں بولنے میں ہے, تو اس میں بھی اگر ہم ولا تنقصوا المکیال والمیزان اور واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, ان دونوں جو قرآن کی آیات ہیں اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عدم توازن ہے معاشرے میں, ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں سے بھی روح گردانی کر رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی تو یہیں سے کر رہے ہیں نا. جسٹس از دا سینٹر آف آل ڈیسیژنس. تمام معاملات کے بیچ میں انصاف کا معاملہ, عدل کا معاملہ ہے. تو میزان کیا عدل ہی ہے نا. ابھی بشرا نے کیا سوال کیا تھا لڑکے کی شادی کا. بشرا آپ کو پتہ ہے, آپ کے کل کو بیٹے ہونے, ان کو سمجھانا ہے آپ نے کہ قیامت والا دن اس بندے کا دھڑ ہی نہیں ہوگا, ایک طرف جسم ہی نہیں ہوگا اس کا, جس نے 2 بیویوں کے بیچ میں عدل نہیں کیا. وہ اٹھے گا, لوگ اس کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ اس کا جسم ہی نہیں ہے. He is missing a part of all of his body. Why? Because he couldn't balance. ان کو شوق بہت ہوتا ہے آدمیوں کو بیویاں رکھنے کا, مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی رسپانسبلٹی کتنی بڑی ہے. تو یہ وہی بات ہے. اب ہر دیکھ لیں پھر حافظ صاحب کہ میزان ٹوٹتا ہے تو پھر میزان ٹوٹ گیا, پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر پیچھے صرف اور صرف نخرہ ہی رہ گیا, فیشن ہی رہ گیا کسی بھی معاملے میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں ساتھ ہی شادیوں والا, تو ہمیں تو لوگوں کو زیادہ یہی بتایا جاتا ہے مثنیٰ وثلاث ورباع وثلاث ورباع فإن خفتم اللہ تعدلوا, تو کم لوگوں کو پتہ ہوگا. تو آپ کے خیال میں جاتے ہی نہیں, اس آیت کے اینڈ تک جاتے ہی نہیں ہے. اس آیت کے اینڈ تک ابھی آپ چلے گئے ہیں نا, لڑکے کو بھی لے جائیں, پاکستانی لڑکے کو میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ آیت اینڈ ایسے ہوتی ہے بھائی, مگر تم نہیں کر سکتے. سن لیا جی, اللہ نے ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں بتایا, یہ بھی حکم ہے کہ نہیں کر سکو گے. یہی تو بات ہے کہ جب آیت کلیئرلی ایک چیز بتا رہی ہے, بیان کر رہی ہے, پھر بھی آپ 2 یا 3 شادیں کرتے اور آپ عدل انصاف نہیں کر پاتے دنیا میں.
اور اس کی سزا ہے۔ اچھا ساحل صاحب، یہ جو میزان کا معاملہ ہے، یہ تحریر اور تقریر والوں کے اوپر بھی تو پھر سخت ہوگا نا، کیونکہ اگر اللہ نے کسی کو بولنے کی یا لکھنے کی طاقت دی ہے اور اللہ نے اس کو سب سے سخت تاثیر بھی انہی پہ دی ہونا کہ چاہیے نا سر، بالکل سب سے سخت انہی پہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ پھر پورے گروہ کو جماعت کو ڈرائیو کرتے ہیں نا، پالیسی، پروسیس، لا، اصل میں تو یہاں پہ کہانی ہے نا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب انفلوئنس بڑا ہو جائے، آپ فرد سے گروہ کی طرف انفلوئنس لے کے جائیں، تو پھر تو آپ کی شامت ہی شامت ہے اسلام میں، ہونی بھی چاہیے۔ ہماری فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سخت سزا دی جائے کہ جو گروہ کے اوپر، پالیسی لیول کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ اچھا کرنی چاہیے۔ اس میں آپ کے خیال میں ان کے اوپر بھی پکڑ ہے پھر؟ جی سر، مطلب زیادہ پکڑ حکمرانوں کی کیوں ہے؟ کیونکہ میزان کا مسئلہ آ گیا۔ زیادہ پکڑ رائیوں کی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، کل رائی مسئولہ، یہ حکمران بھی ہے تو حافظ صاحب میں اور آپ بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ گھروں کے لیول کے اوپر تو ہم بھی ہیں نا۔ اب آپ میڈیا میں آ گئے ہیں، میڈیا میں تو آپ کی بچت نہیں ہے، میڈیا میں تو آپ کا مطلب ہی کروڑوں اربوں لوگ ہیں نا، کروڑوں لوگ تو ویسے ہی رہتے ہیں، آپ تو